بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے آئی جی سندھ کے معاملہ کے حوالے سے اور اغوا معاملہ کے حوالے سے۔ آرمی چیف قمر باجوہ نے بڑا شاندار آج جو کارنامہ دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے انصاف پر مبنی انکوائری کمپلیٹ کرتے ہوئے انکوائری کو پبلک کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ معاملہ کیا تھا اور کس وجہ سے ہمارے کچھ لوگوں نے ریئیکشن کیا، کیونکہ مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی تھی، وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سندھ خاموش تھے اور انہوں نے انوالومنٹ کر کے وہ ایف آئی آر درج کروائی تھی۔ یہ معاملہ جیسے ہی ہوا اس کے بعد جو لوگ اس میں ملوث تھے، چاہے وہ آئی ایس آئی کے تھے، چاہے وہ رینجرز سندھ کے تھے، ان کو معطل کر دیا ہے اور ان کے خلاف جو فوجی کارروائی ہے جی ایچ کیو میں وہ آگے چلائی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں آرمی چیف نے آج تاریخ بدل دی ہے۔ ہماری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اداروں نے اپنی غلطی مان کر اس کے اوپر کوئی انکوائری کی ہو، انکوائری پبلک کی ہو اور پھر اس کو وہ سامنے لے کر آئے ہوں۔ ایک تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، میں دوسری طرف بات کروں گا کہ اس آئی جی سندھ کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جو ایف آئی آر درج نہیں کر رہا تھا، جو بلاول زرداری اور مریم نواز کے دباؤ میں آ کر ایف آئی آر نہیں درج کروانے دے رہا تھا، اس نے پولیس کو روک دیا تھا کہ جو مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درج نہ کریں، اور جب ایف آئی آر درج ہو گئی اور پھر ان کو غیرت آئی، ان کو مزار قائد کی بے حرمتی پر انہوں نے نوکری چھوڑنے کا عندیہ نہیں دیا، پوری قوم ان کو سلوٹ مارتی۔ اگر جس دن وہاں پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور مریم نواز نے بھرمتی کی تھی وہ کھڑے ہو جاتے اور وہ کہتے کہ میں ایف آئی آر درج کرنا چاہتا ہوں لیکن سیاسی جماعتوں کا پریشر ہے، میں قانون کے مطابق کارروائی نہیں کر پا رہا، اس لیے ہم چھٹی پر جا رہے ہیں، پوری قوم آپ کو سلوٹ کرتی۔ چلے آپ نے وہ بھی نہ کیا، آپ نے جو بھی کرنا تھا آپ نے کیا، اس کے بعد آپ نے ظلم یہ کیا کہ ایک دن پہلے آپ نے کل اس مسئلے کو اور اس کیس کو خارج کر دیا۔ آپ نے اس کو جو ان کے خلاف ایف آئی آر تھی اس کو آپ نے داخل دفتر کر دیا اور آپ نے اخراج رپورٹ جا کر مجسٹریٹس کے سامنے پیش کر دی۔ یہ آپ کو اب جو ہم بات کرنے لگے ہیں دو اداروں کا آپ کو کردار نظر آئے گا، اور ایک پیغام مریم نواز اور نواز شریف کے لیے بھی ہے کہ اس واقعے سے اور فوج کے اس ریئیکشن اور ایکشن کی وجہ سے وہ یہ بھی جان لیں کہ اب وہ ماضی والی فوج نہیں رہی جو آپ کی باتیں مان لیا کرتی تھی، جو آپ کو این آر او دے دیا کرتی تھی، جو آپ کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالتی تھی۔ یہ قمر باجوہ کی فوج ہے۔ قمر باجوہ نہ صرف اپنے ادارے سے باہر کے لوگ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو اس کے اوپر بھی ایکشن لیں گے، اور اگر اپنے ادارے کے لوگ بھی آؤٹ آف دا وے جا کے، انٹینشن ان کی درست تھی، آؤٹ آف دی وے جا کر اگر کوئی کام کریں گے تو اس کے اوپر بھی قمر باجوہ اب خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ معاملہ اس طرح سے ہے، جو انکوائری رپورٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس کی تفصیلات رکھ دیتا ہوں۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جاتے ہیں، کراچی جلسہ ہونا تھا، کراچی جلسہ کے لیے مریم اور کیپٹن صفدر جاتے ہیں مزار قائد پر، اور یہ مزار قائد پر بھی تو سیاست کرنے گئے تھے، یہ کوئی قائد اعظم کی محبت میں تو گئے نہیں تھے۔ اگر مزار قائد کی محبت میں گئے تھے تو یہ وہاں پر آنکھیں جھکا کر جاتے اور وہاں ہاتھ باندھ کر معافی مانگتے کہ اے قائد، جو ملک آپ نے بنایا تھا اس ملک کی ہم نے کتنی تذلیل کی ہے، ہم نے اس ملک کو لوٹ کھایا ہے، ہم نے اس ملک کو لخت لخت کر دیا ہے۔ یہ وہاں جا کر توبہ کرتے، وہاں جا کر سر کو رگڑتے، یہ وہاں جا کر گر گراتے، وہاں جا کر ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے دعائیں کرتے۔ یہ اس مقصد کے لیے تو گئے نہیں تھے، کیونکہ ان کو توبہ کی توفیق بھی اللہ نے نہیں دی کہ یہ جا کے بابا قوم کے مزار پر کھڑے ہو کر معافی مانگتے۔ انہوں نے وہاں جا کر اپنے سیاسی نعرے کو وہاں پر پروموٹ کیا۔ مریم نواز یہ دیکھتے ہوئے ہنستی رہیں، اور یہ ہر بندے نے اس کے اوپر جو چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، انہوں نے اس معاملے کے اوپر کھل کے بولے اور اس معاملے کی انہوں نے مذمت کی۔ معاملہ ہو جاتا ہے، واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو وہاں کی سول سوسائٹی ہے اور پورے پاکستان سے سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمیں یاد ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا تھا، یوٹیوبر ہر یوٹیوبر یہی ویڈیو لگا رہا تھا، اسی کی مذمت میں ویڈیو لگائی جا رہی تھی، فیس بک پہ یہی تھا، انسٹا پہ یہی تھا۔ یہ سارے لوگ جو سارے پاکستانی ہیں، پاکستان کے اندر رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے، دکھی تھے اور اس دکھ کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔ اور جب آئی جی سندھ نے منع کر دیا متعلقہ تھانے کو کہ مقدمہ درج نہیں کرنا، تو کیونکہ رینجرز بھی وہاں پر ایک اس کی قانونی ایک حیثیت ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں اپنے حدود سے اختیار کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس لیے حدود سے اختیار نہیں کیا
کہ رینجرز کی وہاں پر ایک لیگل اینٹی ہے اور قانونی طور پر وہ وہاں پر پولیس کے ساتھ مل کر معاملات کو دیکھ رہے ہیں. وہ کوئی اور شہر نہیں تھا کہ جہاں پہ ان کی کوئی لیگل اینٹی نہیں ہے کہ وہ سول میٹرز میں نہیں آ سکتے. وہاں پہ وہ لیگل اینٹی رکھتی ہے اور لیگل اینٹی رکھتے ہوئے رینجرز نے اور جو وہاں اداروں کے لوگ ہیں انہوں نے آئی جی کو کہا کہ آپ اس معاملے پر بھی جو آپ سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ ادارے کے لوگوں کی جو ایک ہی ان کا سورس آف موٹیویشن ہے اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں اور وہ محمد علی جناح کے لیے ہی جانے دیتے ہیں. اس کے ملک کو بچانے کے لیے ساری رات بارڈرز پر کھڑے رہتے ہیں اور وہاں اس ملک کو بچانے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. انہوں نے آئی جی سندھ سے یہ کہا کہ آپ خدا کا خوف کریں. یہ بھی کوئی معاملہ ہے کہ آپ غلامی میں اندھے ہو رہے ہیں، زرداری اور شریف خاندان کی غلامی میں. خیر ان کے اوپر یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی اور جب ان کو سمجھ نہیں آئی تو پھر ان کو رینجرز نے بتایا کہ آپ کارروائی نہیں کریں گے تو پھر ہم کارروائی کریں گے اور پھر آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی اور یہ کہیں گے کہ آپ کو آئی جی کو کام نہیں کرنے دیا گیا یا اس کو اس وقوعے کے اوپر ایکشن نہیں لینے دیا گیا اور رینجرز نے لے لیا ہے. جب یہ بات ہوئی اب اور کیا اغوا ہونا تھا، انہوں نے بس اتنی بات ہی کرنی تھی. یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے اور یہ معاملہ ہونے کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے، پولیس آتی ہے، پولیس ان کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے اور اگلے دن شام میں جس دن صبح گرفتار کیا جاتا ہے اسی دن شام ان کو ضمانت دے دی جاتی ہے. ضمانت ابھی جج صاحب چیمبر میں ہیں، ان کے ساتھ جو وکلاء ہیں سرکاری بھی، پی ٹی آئی کے بھی، پی ایم ایل این کے بھی، وہ بھی چیمبرز میں بیٹھے ہیں اور مریم نواز پریس کانفرنس میں کہہ رہی ہیں ضمانت ہو گئی ہے. ابھی اس کے 1 گھنٹہ بعد ضمانت اناؤنس ہوئی ہے. تو یہ سارا پری پلان تھا ان لوگوں کا اور یہ کیسے پورے نظام کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ان کو بھی شرم آنی چاہیے اور آج ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی قوم سے. خیر معاملہ ہو گیا. اگلے دن بلاول زرداری نے اس کے اوپر ڈرامہ کیا. بلاول زرداری نے آئی جی ہیں سندھ اس معاملے پر آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں اور فوراً آرمی چیف نے اس میں انٹروین کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں انکوائری کروں گا اور انکوائری کر کے میں اس کی رپورٹ پبلک کروں گا. جب انکوائری کا معاملہ آ گیا، کیونکہ یہ سیاست کرنا چاہتے تھے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ آرمی خاموش رہے گی اور آرمی اس معاملے کو اگنور کرے گی اور ہم اس میں کوئی بہت بڑا کوئی سیاسی بینیفٹ لے لیں گے، لیکن آرمی چیف نے ود ان ٹائم اس معاملے کے اندر انٹرفیئرنس کیا اور انکوائری مکمل کی اور انکوائری رپورٹ آج پبلک کی اور اس میں بتا دیا کہ یہ جو لوگ اس میں ملوث تھے، چاہے وہ جذباتی تھے، چاہے ان کے اوپر پریشر تھا، چاہے ان کی لیگل ایک اینٹی تھی، اس کے باوجود کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا ہے تو ان کو نہ صرف معطل کیا گیا ہے بلکہ ان کے خلاف اور آرمی کا جو معاملہ ہے، جو ان کی عدالتیں ہیں وہ کوئی ہماری سول عدالتوں کی طرح نہیں ہے. ان کا نظام بڑا بہترین ہے اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ غلط کام کیا ہے سزا ملے گی. اب دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی مزار پہ برہمتی ہوئی ہے، چاہے غلط پرچہ درج ہوا تھا، چاہے وہ دباؤ میں آ کے پرچہ درج کیا گیا تھا، تو آپ یہ بتا دیں چاہے وہ جو مدعی تھا وہ کوئی مجرم تھا یا وہ کوئی کرمنل تھا، ہم ساری باتوں کو مان لیتے ہیں. ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں آئی جی سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ اور بلاول زرداری سے کہ آپ لوگوں نے مزار قائد کی بے حرمتی کے بعد کیا کیا ہے سوائے مریم اور جو کیپٹن صفدر ہے ان کو بچانے کے لیے. ایک دفعہ آپ کھل کے یہ ان کی مذمت تو کر دیتے، آپ نے الٹا یہ کیا ہے کہ وہ مقدمہ درج ہوتا ہے، مقدمہ درج ہونے کے بعد آپ نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف جو مقدمہ تھا اس مقدمے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ جھوٹا ہے، نہ وہاں پر کوئی بے حرمتی ہوئی ہے، نہ وہاں پر وہ مدعی موجود تھا، نہ کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے اور آپ نے اخراج رپورٹ جمع کروا دی ہے عدالت میں. آپ بات تو آرمی چیف کے حوالے سے کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنے لوگوں کی غلطی کی سزا ان کو دے دی ہے اور ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کی جو پولیس ہے ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اس کو وہیں سے گرفتار کرتے جب وہ نعرے بازی کر رہے تھے؟ کیا آپ کی پولیس کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ خود مقدمہ درج کرتے اور پھر اگر مقدمہ درج ہو گیا تھا تو اس کے بعد ان کو معاف کر دینا، اس کے بعد ان کو ان کا جو مقدمہ ہے اس کو خارج کروا دینا؟ اس سے بڑھ کر بے شرمی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ سارے جو معاملے ہیں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف بازی لے گئے ہیں. ہر ادارے سے غلطیاں ہوتی ہیں اور جیسے ہمارے ہاں پولیس میں غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے سیاستدان تو میجورٹی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ کرمنلز ہیں، ان کے خلاف کیسز ہیں،
لیکن اب اس کے اوپر عمل کرنا اور ایکشن لینا. ہم دیکھ لیتے ہیں جوڈیشری میں ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ معاملات ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایکشن نہیں ہوتا, اور اس کے سامنے آپ کے سامنے جج ارشد ملک کی ہے ویڈیو ہے تو صرف ان کو نوکری سے برخاست کیا گیا, وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے, حالانکہ اس کی وجہ سے پورا ہمارا جو نظام ہے جوڈیشل وہ درم برم ہو گیا تھا. تو یہ معاملہ بہت احسن ہوا ہے, اور مریم نواز اور جو نواز شریف ہیں ان کو بھی ان کے بھی عقل ٹھکانے لگ جانی چاہیے کہ آپ کے اپنے جو لفافہ صحافی ہیں وہ آج تعریفیں کر رہے ہیں کہ ہاں بہت اچھا ہوا ہے اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف تو بازی لے گئے, لیکن وہ آپ کو ایک پیغام بھی چھوڑ گئے ہیں, اور وہ پیغام یہ ہے کہ اب وہ فوج نہیں رہی جو آپ کو رات کے اندھیروں میں ریلیف دیا کرتی تھی یا آپ کو این آر او ملا کرتا تھا. اب آپ بھول جائیں, یہ قمر باجوہ کی فوج ہے, یہ اب بدلی ہوئی فوج ہے, یہ صرف پاکستان کا سوچے گی, یہ قوم کا سوچے گی, یہ ریاست کا سوچے گی, اور صرف یہ قانون کی بات کریں گے. آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا, چاہے آپ گالیاں دے لیں, چاہے آپ پریشر ڈالیں, چاہے آپ جلسے کریں, چاہے آپ جلوس کریں, اب آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. میں پوری قوم کی طرف سے آرمی چیف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں آپ نے اپنے لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ایکشن لیا ہے, خدا کے لیے ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے جنہوں نے مزار قائد کی بے حرمتی کی ہے. اگر اس بار مزار قائد کی بے حرمتی کرنے والوں کو چھوڑ دیا گیا تو قائد اعظم ہمیں معاف نہیں کریں گے. اس کے اوپر ضرور سوچیے گا. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.